ہے جو سب سے زیادہ معرفت والا ہے. اور میں صرف دعویٰ ہی نہیں کرتا اور نہ زور خطابت دکھانا چاہتا ہوں. ہر دعوے کے پیچھے الحمدللہ دلیل رکھتا ہوں. بتاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سبھی کہتے ہیں نا. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. گواہی دیتے ہو نا؟ دیکھا کبھی؟ اتنی زوردار گواہی دے دی بے دیکھے. اور آپ سے میں کیا شکوہ کروں؟ دیکھا تو کسی نے نہیں. انبیاء و مرسلین نے بھی نہیں دیکھا. حضرت جبرائیل اور میکائیل نے بھی نہیں دیکھا. حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ دیکھنے کی تمنا کی تھی. ذات کی نہیں صفات کی تجلی کتاب نہ لا سکے. ذرا سا دیکھیے تو اب یہ جتنے تعریف کرنے والے ہیں ان کی تعریف کی بنیاد علم ہے، مشاہدہ نہیں ہے. علم اور چیز ہے، مشاہدہ اور چیز ہے. سن کر تعریف کرنے والا اور ہے، دیکھ کر تعریف کرنے والا اور ہے. اور دیکھ کر تعریف کرنا اور. بہت ساری راز کی باتیں دھیرے دھیرے کھلتی جائیں گی بیان کے دوران ہی میں. دیکھو سرکار رسالت نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلی مخلوق میرا نور. تفسیر روح البیان کے اندر لفظ شاہد کی جب وضاحت فرمائی تو ایک فقرہ اس کا یاد کر جائے. لما كان اول مخلوق خلقه الله تعالى كان شاهدا بوحدانية الحق وشاهدا بما اخرج من العدم الى الوجود. جب رسول اول مخلوق تھے تو انہوں نے خدا کی وحدانیت کا بھی مشاہدہ کیا اور جو کچھ پیدا ہوتا گیا عدم سے وجود میں آتا گیا سب کو دیکھتے گئے. وحدانیت کا مشاہدہ یہ بہت نازک چیز ہے. ایک ہے واحد کو دیکھنا اور ایک ہے وحدانیت کو دیکھنا. ایک ہے احد کو دیکھنا، ایک ہے احدیت کو دیکھنا. ایک ہے بے مثل کو دیکھنا، ایک بے مثلی کو دیکھنا. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جنت میں سارے ایمان والے واحد کو دیکھیں گے، وحدانیت نہیں دیکھیں گے. واحد کو دیکھیں گے، وحدانیت نہیں دیکھیں گے. وحدانیت دیکھنے والی نظر تو ایک ہے، نگاہ مصطفیٰ. اس لیے کہ ہم لوگ کب پیدا کیے گئے؟ جب سب چیز پیدا ہو چکی. تو اب ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ پہلے کون، اس لیے کہ ہم خود سب کے آخر ہیں. آپ سوچیں مجھ سے اگر آپ پوچھو کہ یہاں پہلے کون آیا میں بتا پاؤں گا؟ کیونکہ میں تو خود آخر میں آیا. اب جو میں بتاؤں گا وہ میرے علم کی بات ہوگی، قیاس کی بات ہوگی، مشاہدے کی بات نہ ہوگی. میں سوچ کے بتاؤں گا اسٹیج بنانے والے پہلے آئے ہوں گے، منتظمین پہلے آئے ہوں گے، اسٹیج سیکریٹری صاحب پہلے آئے ہوں گے، مگر یہ مشاہدے کی بات نہیں. اور سب کے پہلے اگر میں ہی آ کے بیٹھ گیا ہوتا تو اب جو آ رہا سب کو دیکھ رہا ہوں.
اسی لیے پہلے بتانا کا معاملہ ایسا مشکل کام ہے، آج تک لوگ نہیں بتا پاتے ہیں کہ پہلے مرغی کی پہلے انڈا، اگر مرغی تو انڈا کیسے، انڈا تو مرغی کیسے؟ ہم سب کی آخر میں ہم کیا جانیں؟ تو آخر میں جو پیدا ہوگا اس کا فیصلہ علم کا تو فیصلہ ہو سکتا ہے، مشاہدے کا نہیں ہوگا، مگر اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو سب سے پہلے پیدا کیا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرش، نہ عرش، نہ شمال، نہ جنوب، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ مکان، نہ مکانیات، نہ مادہ، نہ مادیات، نہ زمانہ، نہ زمانیات، نہ عرش، نہ عرشی، نہ ملائکہ، نہ لوح، نہ قلم، اور نور مصطفیٰ۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے مخلوق میرا نور۔ تو مجھے بتاؤ جب نور مصطفیٰ پیدا ہوا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے کیا دیکھا؟ واحد کو دیکھا، اس کی وحدانیت کو دیکھا، احد کو دیکھا، اس کی احدیت کو دیکھا، بے مثل کو دیکھا، اس کی بے مثلی کو دیکھا، یکتا کو دیکھا، اس کی یکتائی کو دیکھا، اس کے سوا کوئی تھا ہی نہیں تو دیکھتا کس کو؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد۔ تو وہ وحدانیت اور احدیت کا دیکھنے والی اگر کوئی نگاہ ہے تو وہ نگاہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب بتاؤ وہ دیکھنے والے، بقیہ سب سننے والے، تو دیکھنے والے کی تعریف وہ اور ہے، سننے والوں کی تعریف اور ہے۔ اب راز کھل گیا، وہ دیکھنے والے تھے نا، اسی لیے آخر میں بھیجا گیا۔ سننے والے پہلے آئے، دیکھنے والا آخر میں آیا، اور دیکھنے والے کا کام کیا ہے؟ سننے والوں کی تصدیق کر دے، تائید کر دے کہ جو سننے والے کہہ گئے وہ سب صحیح۔ دیکھا حضرت آدم نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، دیکھا نہیں۔ سارے انبیاء کلمہ پڑھتے رہے، دیکھا نہیں۔ سب سنی ہوئی گواہی، تو ضرورت تھی ایک دیکھنے والے کی جو ان گواہیوں کی تائید و تصدیق کر دے، اس کو آخر میں بھیجا۔ اور واقعی دیکھنے والوں کو آخری میں بھیجنا تھا، پہلے اگر بھیج دیا ہوتا تو سننے والوں کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی۔ جب دیکھنے والا پہلے آ جائے تو سننے والی کی کون سنتا؟ ارے آپ خود دیکھیں، رمضان شریف کا جب آخری دن ہوتا ہے تو لوگ چاند نکالنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی آنکھ کمزور ہے تو وہ سرمے کا بھی استعمال شروع کر دیتا ہے، اور کوشش کرتا 28 سے تیاری، اور 29 کو تو نکال ہی دینا، فرق نہ آنے پائے۔ اور زیادہ محنت وہ کرتے ہیں جو پورا رمضان کھائے بیٹھے ہیں، بڑی آنکھ تیز ہے، بڑی تندرست آنکھ لے کر کے بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آئے آپ کے مفتی صاحب کے پاس، آپ کے مدرسے کے مفتی صاحب کے پاس آئے، مفتی صاحب چاند ہو گیا؟ تم نے دیکھا؟ نہیں، میں نے فلاں سے سنا۔ اچھا اس کو بلاؤ، وہ بھی آیا، چاند ہو گیا؟ ہو گیا، تم نے دیکھا؟ نہیں، فلاں سے سنا۔ اس کو بلاؤ۔ ایک سننے والے کے پیچھے دوسرا سننے والا، دوسرے سننے والے کے پیچھے تیسرا سننے والا، یہ سننے والے چلے آ رہے، مفتی کا قلم نہیں چل رہا، نہیں چل رہا۔ آخر میں آیا، دو آگے، اے مفتی صاحب ہم نے دیکھا۔ جب شہادت اپنے نصاب کو پہنچ گئی، مفتی کو اطمینان حاصل ہو گیا، فوراً انہوں نے مسئلہ شریعہ فتوے کے الفاظ شروع کیے، عید کا ایک حکم دیا، دوسرے دن عید کا حکم دیا، اعلان کی عبارتیں لکھنا شروع کر دیا۔ پھر نہیں پوچھا کسی اور کو بلاؤ، دیکھنے والا آ گیا ہے نا، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔
دیکھنے والا آ گیا ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. اتنے میں ایک صاحب اور آ گئے. اے مفتی صاحب میں نے بھی سنا ہے. ارے بے وقوف تو تجھے پہلے آنا تھا, اب تو مجھے دیکھنے والا مل گیا, اب تیری کون سنے گا. اگر تو نے واقعی سنا تھا تو تجھے پہلے آنا تھا. یہ بعد میں کہاں سے آ گیا, یہ بعد میں کہاں سے آ گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے رسول کے بعد اگر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ میں نبی ہوں, بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈالڈا یہ کہے میں گھی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما یحب وترضى بان تصلی علیہ. دیکھنے والا آ گیا, اسی لیے دیکھنے والے کو روک رکھا تھا, دیکھنے والے کو بھیجا سب کے آخر میں. تو دیکھنے والی جب ایک ہی نگاہ ہے تو جو تعریف خدا کی رسول عربی کریں گے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اور خدا کی بارگاہ میں بھی رسول کی حمد اتنی مقبول ہے, رسول کی حمد اتنی مقبول ہے کہ اب سب سے کہا کہ اسی حمد کی نقل کرو, اسی حمد کی. صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں خدا کے گن گاؤں ویسے تو گا, جیسے میں نماز پڑھوں ویسے تو پڑھ, جیسے میں عبادت کروں ویسے تو کر. اپنی عبادت کا پابند اس لیے کیا ہے کہ انہی کی عبادت تو مقبول ہے, ان کی عبادت سب سے زیادہ مقبول ہے, ان کی معرفت کامل. حمد محمد للہ رب العالمین, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی خدا کی تعریف ہے. ارے تم جو تعریف کرتے ہو یہ خدا کی تعریف نہیں ہوتی, بلکہ خود تمہارا کلام قابل تعریف ہوتا ہے. اپنی تعریف جتنی چاہو کرا لو, خدا کی جب معرفت ہی نہیں تو تعریف کیا کرے گا. اسی لیے ایسا احمد کی ہم یعنی دیکھیے احمد جانتے کسے کہتے ہیں, بے شمار حمد کرنے والا. سبحان اللہ. اور محمد کسے کہتے ہیں, جس کی بے شمار حمد کی جائے. الذی یحمد حمدا بعد حمد, جس کی مسلسل حمد کی جائے وہ محمد, اور جو مسلسل حمد کرے وہ احمد. ذرا آپ غور کرو, گروہ انبیاء میں کسی کا نام احمد نہیں. کیا وہ حمد کرنے میں کوئی کوتاہی کرتے تھے؟ کیا حمد کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ گروہ ملائکہ میں کسی کا نام حمد نہیں جو رات و دن حمد میں لگے ہوئے ہیں. گروہ ملائکہ میں رات و دن حمد میں لگے ہوئے ہیں, مگر احمد کسی کا نام نہیں. احمد تو کسی ایک کا نام ہے جس کی حمد سب سے زیادہ کامل. بے دیکھے تم کتنی حمد کرو وہ اور ہے, دیکھنے والا دو جملے کہہ دے وہ اور ہے, دیکھنے والا دو جملہ کہہ دے وہ اور ہے, اور بے دیکھے تم قصیدہ پڑھ ڈالو وہ اور ہے. حمد محمد للہ رب العالمین. اسی لیے جو ہمیں نماز دی گئی تو اس میں کھڑا بھی کیا گیا, رکوع میں بھی کیا گیا, سجدے میں بھی. بیٹھنے کے انداز دیکھو کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو احمد کی الف نظر آتے ہیں, جب رکوع میں جاتے ہیں تو احمد کی ہے بن جاتے ہیں, جب سجدے میں جاتے ہیں تو احمد کی میم بن جاتے ہیں, اور جب بیٹھتے ہیں تو احمد کی دال بن جاتے ہیں. تو خدا کو منظور یہ ہے عبادت اس کی ہو, تصویر احمد کی ہو, عبادت اس کی ہو, ادائے احمد کی ہو, عبادت اس کی ہو, زبان احمد کی ہو, عبادت اس کی ہو, قبلہ احمد کا ہو. یہ ہے تعریف.